اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں؟ کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بات، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے۔ اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے، اس کا مطلب کہ نبی کے دور میں بچہ تھا، حسین کے دور میں جوان تھا، کہ نبی کے دور میں جوان تھا، حسین کے دور میں بوڑھا تھا، ایک نسل سے گزری اور یزید کی حال میں بیعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ آسان کروں، جن بندوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی انہی لوگوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت۔ مولانا کوثر نیازی نے ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، جب سنی مولویوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ کوثر نیازی کے چہرے کے تیور بدل گئے، انہوں نے کہا جب حسین نے نہیں کی تھی سب نے کیوں کی؟ جب حسین نے اقرار کر دیا، حسین کی فکر کو نہیں، حسین کسی ذات کا نام نہیں، حسین نظام کا نام تھا۔ یزید بھی کسی ایک فرد کا نام نہیں، یزید یہ بھی نظام کی نمائندگی، جسے موضوع کی تمہید یاد ہے کہ دو نظریے چلے خلافت، یزید خلافت کا نمائندہ، حسین امامت کے نمائندہ۔ یزید چاہتا تھا کہ حجت میرے ہاتھ میں بیعت کر، یزید خلافت کا نمائندہ ہے، حسین امامت کا نمائندہ ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا، آج بندے کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو حسین اور یزید میں سے حق پہ کون تھا، فوراً کہتا حسین۔ یہی سوال تھوڑا سا پیچھے لے جائیں کہ علی اور فلاں میں سے کون حق پہ تھا، کہتے جی ہم بحث کرتے میں قوم کے سامنے بہت زندہ حقائق پڑھنے کا بھی چھپا کے بات کرنی مجھے آتی ہے۔ خیرات اظہار سے یہ مانگی ہے کہ جتنی دیر بولو منبر پہ، جب آپ نے یزید اور حسین کے ساتھ کہتے نہیں جی دیکھیں یہ شیعہ آپ زیادتی کرتے ہیں، اگر کسی نے وہ غلط کیا تھا تو اللہ اسے سزا دے گا، اللہ ہی اس کو پوچھے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ بات کرنے والے؟ ہمیں کس کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کو چھوڑ دو۔ اگر یہ سارے کام اللہ نے کرنے تھے تو اس نے قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرنا تھا، فرعون کی بات کیوں کی ہے؟ کوئی ابراہیم کا تذکرہ کرتا، نمرود کی باتیں کیوں بتائی؟ وہ آدم کا ذکر کرتا، ابلیس کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حق ماننے کے لیے پہلے جھوٹ کی نفی کرنی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین اور یزید میں حق کیوں ہے؟ حسین اس سے پیچھے جہاں جہاں تک جاؤ گے جواب کہیں نہیں ملے۔ علی کے مقابلے میں کون؟ کہتے ہم بحث نہیں کریں گے۔ حسن کے مقابلے میں کون؟ ہم بحث نہیں کریں گے۔ زہرا کے مقابلے میں کون؟ ہم بحث نہیں کریں گے۔ جب آپ نے وہاں بحث نہیں کریں تو پھر آپ حسین کا ساتھ بھی نہ بھئی حسین کوئی اپنی علیحدہ فکر لے گیا، حسین تو نظام کی نمائندگی کرتا، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا۔ کچھ بندے میری بات ابھی نہیں سمجھ رہے، میں بات کھولنے لگا ہوں، غیر ارادی طور پہ کھولنے لگا ہوں۔ یزید آزاد ابھی مار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ وہ تو ہے جو اس بات کو سمجھا ہوگا، اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی؟ اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی، اتنا بڑا بد کردار اور نبی کے بیٹے سے بیعت مانگے، یہ جرأت آئی کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی، تو جس نے پہلے مانگی تھی غلط اس نے کیا۔ اب حسین نے جو جواب دیا، حسین نے دھجیاں نہیں اڑا دی۔ 26 رجب کو مرید نے کہا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، حسین نے کہا اسے لکھ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔
حسین ابن علی نے صاف انکار کر دیا، اور یہ انکار صرف حسین کا انکار نہیں تھا، یہ نظریہ امامت کا۔ حسین نے یہی کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اگر حسین یہ کہتے آج مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی۔ حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا، اس جیسے، اس کا مطلب حسین بھی اکیلے رہے، حسین جیسے بھی، یزید بھی اکیلے، یزید جیسے بھی۔ حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد حسین نکلے اور 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ اب یہاں میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا ان کے نام بلدیت، رنگ، قد، شجر تاریخ میں نہیں۔ ہم اس بات میں بحث نہیں کرنا چاہتے کہ جن 72 نے بیعت کا انکار کیا وہ کون تھے، سوال یہ ہے کہ جن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے۔ یزید اپنی مرضی سے تو تخت پہ جا کے نہیں بیٹھ گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس کی بیعت کی تھی، کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس کی بیعت کی تھی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی؟ وہ لوگ ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ وہ 2-4 نسلیں گزر گئی تھی، بندے کہاں سے ملیں گے؟ کھوج میں لگا دیتا ہوں، پیچھے آپ نے آنا، کھرا نکالنا تو کھرا میں نکال رہا ہوں، پیچھے چل کھرا میں نکال رہا ہوں۔ نبی کو دنیا سے گئے بھی 50 سال نہیں ہوئے، اس کا مطلب کہ نبی کے دور میں بچہ تھا، حسین کے دور میں جوان تھا، جو نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا۔ ایک نسل نے گزری اور یزید کی ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اور زیادہ آسان کروں، جن بندوں نے نبی کی ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہی لوگوں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے محرم سے پہلے یہ مضمون پڑھ رہا ہوں۔ آج کوئی بندہ کہہ رہا ہے یزید غلط ہے، یزید کی حکومت غلط ہے، وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے مذہب کی چار دیواری کے اندر رہ کے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی حکومت کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ جملہ آسان کروں نوجوانوں، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہم میں کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ باقی سب تسلیم کریں اور یزید کو اس لیے دور کر دیں کہ اس کے ذمہ گناہ پڑتے ہیں۔ اگر کھاتے ڈالنا تو یزید بھی ڈالنا، اگر چھوڑنا ہے تو پھر سب کچھ۔ صرف حسین کو نہیں ماننا، حسین کے پورے نظام کو ماننا۔ ذمہ دار بندے بیٹھے ہیں، میں علمی طریقے سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ جو محقق لوگ بیٹھے ہیں، ٹیلی چہرے بیٹھے ہیں، ان سے میں توجہ کا طالب ہوں۔ کوئی بندہ اپنی خلافت کے دائرے کے اندر رہ کے جو خلافت کے نظریے کو مانتا ہے، امامت کے نظریے کو نہیں، وہ مجھے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے کیسے کرے؟ اگر تمہارا نظریہ خلافت ہے تو خلافت کے نظریے میں نبی کے بعد جو پہلا خلیفہ بنا تھا وہ کیسے بنا تھا؟ نس کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں مجمع امت، لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں ووٹ دیے، اسے نبی کا خلیفہ بنا دیا۔ اگر پہلا خلیفہ ووٹوں سے بنا تھا اور تم نے اسے حق مانا تو یزید کے پاس یہ اصول موجود تھا۔ میں نے پنچایت کی صورت میں آپ سے فیصلہ لینا ہے، میں بڑا نازک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ یزید کی حکومت غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ اگر پہلا خلیفہ ووٹوں سے بن سکتا ہے تو یزید کے تو صرف مدینے والے لوگوں سے ووٹے نہیں، اس نے دنیا کے تیسرے حصے سے بیعت کروائی، 3 حصے دنیا کے اس نے اپنی بیعت کروائی۔ اگر اس کا سلطنت کا رقبہ آج کے نیب پہ ابھارا جائے نا تو اس کی شام سے لے کے ہمارے ملتان تک اس کی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اتنے وسیع و عریض علاقے میں اس کی اکثریت ہو گئی۔ تو اگر مسلمان ووٹوں سے خلیفہ بنا لیتے ہیں تو اس کے پاس تو ووٹیں تھی، اسے کیوں نہیں مانا گیا؟ مسلمانوں کے ہاں دوسرا خلافت کا اصول جو ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، یہ اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے اگر دوسرا خلیفہ نامزد کیا ہوا مان سکتے ہو تو اس کے پاس تو نامزدگی تھی۔ خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ بندے مل کے کمیٹی بنا لے، اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اس نے 6 بندوں سے نہیں 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لیا۔ اس کا مطلب ہے خلافت کے 3 اصول تو یزید کے پاس تھے، تو پھر اسے خلیفہ کیوں نہیں مانا گیا؟ تو اگر اسے نہیں مانا گیا تو پھر باقی کیوں مانے گئے؟
میں نے موت کو للکار کے آپ کے سامنے یہ موضوع پڑھا ہے اور آپ خاموش ہیں. آج جو بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. حسین صحیح نہیں ہے، حسین صحیح کہنا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا. حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھا،